خلق الذي خلق الموت ليبلوكم أيكم أحسن عملا والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يغل الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، آج جیرے ماحول اور معاشرے وچ تساں اور میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بے اطمینانی، بے سکونی، بے چینی، بے قراری یہ معاشرے کا ایک حصہ بن چکی ہے. تساں دنیا دے اندر سفر کرو، مختلف قسم دے لوگاں نال ملاقات کرو، شاید سکھی بندہ تانوں دنیا تے نظر نہ آئے. تقریباً ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ بے چین ہے، بے قرار ہے، بے اطمینانی کا شکار ہے. اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ میرے کول دولت زیادہ ہے، دولت نال بندہ سامان مل گن سکتا ہے لیکن سکون مل نہیں گن سکتا. مال اور پیسے نال انسان اسباب کٹھے کر سکتا ہے، اطمینان حاصل نہیں کر سکتا. انسان سکون حاصل کرنے واسطے گولیاں استعمال کر سکتا ہے لیکن نیندر مل نہیں گن سکتا. انسان دی زندگی دے اندر دکھ، پریشانیاں، مصائب، یہ بے چینیاں، بے قراریاں کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان نال اس دی 15 وجوہات بیان فرمائیاں. انساناں دے اندر دکھ، مصیبتاں، پریشانیاں، بے قراریاں، بے چینیاں
اس دیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوہات اور اسباب بیان فرمائن، انہاں وجوہات دی تعداد 15۔ اج اللہ دی توفیق نال اے 15 وجوہات شروع کرن لگے ہیں کہ انسان دی زندگی دے اندر اے پریشانیاں تے مصیبتاں کیوں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جیرے ویلے میری امت دے اندر اے 15 عادتاں پیدا تھی گئیاں، اللہ دی طرف مصیبتاں دا نزول شروع تھی وجنا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں فارتقبوا عند ذلك ریحا حمراء، جیرے ویلے 15 عادتاں میری امت دے اندر پیدا تھی گئیاں تا رتی لال سرخ جکھڑ دے اندھاریاں دا انتظار کرے۔ اے جیرے سرخ تے رتے لال جکھڑ دے اندھار آندے بین، اے انہاں 15 وجوہات دی وجہ تو ہن جری وجوہات امت دے اندر پیدا ہو گئیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فارتقبوا عند ذلك ریحا حمراء، سرخ جکھڑ سرخ اندھاریاں دا انتظار کرے۔ نمبر 2 وزلزلۃ، زمین ہلن لگوے سی زلزلہ دا انتظار کرے۔ نمبر 3 وخسفا، اللہ زمین دا سینہ چیلے سی تے وستیاں دیاں وستیاں لاجی دیاں زمین دے اندر لہا دے سی، انتظار کرے۔ نمبر 4 ومسخا، جڑے ویلے 15 خرابیاں پیدا تھی گئیاں، انتظار کرے جو رب العالمین میرے امت بندہ دیاں شکلاں پھٹا دے سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جیرے ویلے اے 15 عیب پیدا تھی گئے، 15 خرابیاں پیدا ہو گئیاں، قذفا، انتظار کرے جو اللہ میری امت دے اتے پتھراں دا میہ وسے سی۔ اب آپ دوبارہ سنیں اذا فعلت امتی 15 خصلة، جیرے ویلے میری امت 15 کم کرن لگ گئی، حل بہل بلا، مصیبتاں نازل تھیونا شروع ہوئے سن۔ ایک نمبر 2 فارتقبوا عند ذلك ریحا حمراء، رتی لال سرخ اندھاریاں دا انتظار کرے۔ تے نمبر 3 وزلزلۃ، زلزلے دا انتظار کرے، زمین دے ہلن دا انتظار کرے۔ تے نمبر 4 وخسفا، زمین پاڑ کے اللہ کریم جیتا زمین دے اندر لہا دے سی۔ تے اگلا نمبر ومسخا، اللہ میری امت دے بندہ دے چہرے بگاڑنے سی۔ تے اگلا نمبر وقذفا، اللہ میری امت دے بندہ دے پتھراں دی بارش نازل کرے سی۔ پتہ نہیں ہن تہاڈا کیویں عقیدہ ہے، میرا تا عقیدہ ہے اے سارے کم اللہ کر سکدا ہے۔ تہاڈا کیویں خیال ہے اللہ اونوں کون روکن والا ہے؟
ان دی جو شان ہے فعال لما یرید، اللہ کرے دے جی اللہ دی اپنی مرضی آوے سے، تے جڑے ویلے اللہ کرن لگے کہ مائی نے لال چاہیا ہی نہیں جو اللہ دی طرف آمن والی پریشانی نو روک سکے۔ ہن صحابہ کرام سن دے بین پتہ نہیں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیڑیاں 15 شیاں بیان کرن لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہاں 15 چیزاں وچوں 15 خرابیاں وچوں پہلی چیز عزت تو خزل فی عہدے والا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی علامت جیرے ویلے میری امت دے اقتدار والے لوگ، حکمران لوگ، بادشاہ لوگ، جنہ دے کول کرسی ہوئی، جنہ دے کول تخت ہویا، جنہ دے کول کوئی عہدہ ہویا، جیرے ویلے اے جے لوگ عوام دا مال کھاون لگ گئے، سمجھو مصیبتاں دا نزول شروع ہو گیا ہے۔ سیدھا پیا کہ نہیں؟ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ جیرے افسر دا دا لگدا ہے کھاون دی کمی نہیں کریندا، عوام دی خون پسینے دی کمائی لٹن والا اے صاحب اقتدار طبقہ، اپنے خون پسینے نال عوام ٹیکس دیون والی تے صاحب اقتدار لوگ انہاں دے کتاں دے علاج دے ہسپتال بنے پین، امیر بندہ دے کتاں دے علاج واسطے ہاسپٹل، غریب بندہ دکھ مصیبت دی وجہ تو تڑپ تڑپ کے جان دے رہے ہے۔ آمنہ دلال سچ فرمایا ہے کہ نہیں؟ اچھا بولو نا اللہ راضی ہوں نے۔ آمنہ دلال عزت تو خزل فیو دیوالا، جنہ دے کول اقتدار ہویا، جنہ دے کول عہدہ ہویا، جنہ دے کول کرسی ہوئی، جڑے حکمران ہوئے، جڑے عوام دا مال لٹن تے پٹن لگوے سن، اپنے ذاتی استعمال وچ عوام دا مال گھنا سن۔ آمنہ دلال فرمایا انتظار کرے اللہ دی طرف مصیبتاں آون دی۔ آپ نے سچ فرمایا نا۔ ہن اللہ دے قرآن دا حوالہ سنے ہے، میں ساری دنیا دے حکمرانہ دی حکمرانی قربان کراں آمنہ دلال دی قدماں دی خاک توں۔ رب کعبہ دی قسم آمنہ دلال دے نال دا کوئی عہدے والا نہ اج تونی آیا نہ قیامت تونی آونے۔ سورۃ دا سورۃ الانفال، کہ میرے سامنے داواں پارا رب العالمین نے تاکہ فرمایا ہے اللہ اللہ، فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسکن فی الارض تریدون ارض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم۔ آیت نمبر 67 سورۃ الانفال تے 12 بدر دے میدان وچ جڑی کفار نال مسلماناں دی جنگ ہوئی ہے، غزوہ بدر دے نال جڑی مشہور ہے، 70 بندے کافراں دے مارے گئے تے 70 بندے انہاں دے پکڑے گئے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں 70 قیدیاں دے بارے وچ صحابہ کرام کو مشورہ کیتا ہے، اے میرے ساتھیو اے جڑے 70 بندے پکڑے پے انہاں نال کیڑا سلوک کرنا چاہیے؟ مشورہ دیو۔ کہیں کم دے اندر مشورہ کرنا آمنہ دلال دی سنت ہے۔ چوتھے پارے دا حوالہ سنے ہے سورۃ دنا سورۃ آل عمران 4 پارہ رب العالمین نے تھا کہ فرمایا ہے اللہ اللہ مالک کائنات دی لارے کتاب سورۃ دنا سورۃ آل عمران، فرمایا فاعف عنہم
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. آیت نمبر 159 سورہ آل عمران چوتھا پارہ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جے تواڈے رضاکاراں تو تواڈے خداماں تو تواڈے ساتھیاں تو کوئی کمی بیشی ہو ونجے فاعف عنہم انہاں نوں معاف کیتیو. تے نمبر 2 واستغفر لہم انہاں واسطے اللہ دے دربار معافی منگی کرو. صحابہ نال مشورہ بھی ضرور کرنا ہے. یہ نہ کہ کرو سب بہت سیانے ہیں. یہ بڑے لوگوں غلطی لگی ہوئی ہے. میں جی سیاح تو ہے کو نا میں کہنا صلاح کرا میں کیوں کرا میں اکلے کلا میں وڈی شیاں. اے دلی چوں نیتاں کر چھوڑو اے ذہنی چوں خیال کر چھوڑو. رب کعبہ دی قسم کہ اللہ او محبوب نو مشورے کرن دا حکم دیندا پیا ہے جن دے نال دا سیاںا اج تونی نہیں آیا قیامت تونی ایسا دانا آونا بھی نہیں. رب کعبہ دی قسم اگر ساری کائنات دی دانائی ایک پاسے کٹھی کرو آمنا دل آن دی عقل مندی دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. جرا ساری دنیا تو وڈا عقل مند ہے اس نو اللہ فرمایا تو بھی میرے محبوب مشورہ ضرور کیتا کر. یہ تھا قرآن دا انداز کے فَإِذَا عزمت فتوکل علی اللہ. تے جڑے مشورہ کرن تو بعد کہیں کم دا ارادہ تھی ونجے ود ڈٹ گیا کر میرے محبوب. او کم کرے دے ویلے اللہ ہی تے بھروسہ رکھنا ہے. پروردگار مشورہ کر کے کم میں شروع کیتا ہے توڑ بجاون والا تو ہے. ان اللہ یحب المتوکلین. اسباب استعمال کرن تو بعد مشورہ کرن تو بعد جیرے ویلے بندے اللہ دے بھروسہ چ رکھن اے جے بندہ نال اللہ بڑا پیار کریندا ہوندا ہے. اب آپ ان کے خیال ہے اج دی این نشست چوں کہ تساں ارادہ کر کے اٹھنا ہے جو کوئی اہم معاملہ پیش آ گیا ہے مشورہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ پہ کریں دینا. اچھا اللہ راضی ہونے اے تو ہن سوچو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیاں دے بارے کوئی فیصلہ کریں نہ چاہ صحابہ آپ دے فیصلے ٹھکرا سکتے ہیں نہیں لیکن وقت بھی آپ مشورہ پہ کریں دن قیدیاں دے بارے کے کرنا چاہیے ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مشورہ ہے انہاں قیدیاں تو جرمانہ گھنو فدیہ گھنو انہاں نو چھوڑ دیو. اللہ دے محبوب ہو سکدا ہے متا فدیہ گھن کے انہاں نو چھوڑن نال انہاں دے دل دے اندر جذبہ پیدا تھی ونجے یہ قیدی متا مسلمان تھی ویندے ہوون. تے جرا اساں جرمانہ گھننا ہے فدیہ گھننا ہے اس جرمانے دے پیسیاں نال فدیاں دے پیسیاں نال اساں مسلماناں واسطے ہتھیار مل گھننے. صدیق اکبر دی نیت بھی سچی. حضرت صدیق دی نیت تے شک کرن دی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. فاروق اعظم تساں بولو تہاڈا کہ مشورہ ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں حبیب کبریا میرا مشورہ تے جویں انہاں دے 70 برادری دے بندے مارے گئے انہاں نوں بھی باقی نہیں رہنا چاہیے. خاک ساری پر نہ کر موزی کے ہرگز اعتبار خاک ساری پر نہ کر موزی بندہ عاجزیاں کرے ود بھی یقین نہیں کرنا. خاک ساری پر نہ کر موزی کے ہرگز اعتبار جو کو پانی میں رہے تو بھی لہو پیتی رہے. کوئی سا کو اچھی امید نہیں. اللہ دے محبوب جنہ تانوں مکے شریف وچوں کڈھن دے پروگرام بنے ہے تانوں شہید کرن دے منصوبے بنے ہے تانوں قید کرن دے منصوبے بنے ہے سانوں کوئی خیر دی توقع نہیں. میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مشورہ ہے تلوار میں بھی ہونی چاہیے تے گردن میرے مامے دی ہونی چاہیے. وہ کہہ دے
اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تلوار حضرت علی دے ہاتھ وچ ہوے تے گردن عقیل دی کٹی ونجے جڑا حضرت علی دا بھرا قید دے اندر ہے اللہ دے محبوب تلوار تواڈے ہاتھ وچ ہوے تے گردن تواڈے جوئی دی کٹی ونجے وہ بھی کہہ دیجئے بلاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ گھندے تے آپ نے آخر تے فرمایا ہے اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام والی ہے اے صدیق اکبر تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام والی ہے تے اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری مثال حضرت نوح علیہ السلام والی ہے موسیٰ علیہ السلام والی ہے وہ کی میں ہوں اللہ کریم دے قرآن پاک دا انداز حضرت صدیق اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام والی اور سورۃ ابراہیم دا حوالہ بھی نال نال سنی ونجے اے میرے سامنے 13واں پارہ تے سورۃ دا نام سورۃ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پہ کریں دن آیت نمبر 36 فمن تبعنی فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پہ منگن اے میرے پروردگار جڑا بندہ میرے پیچھوں ٹر پیا وہ تو میرا ہو گیا اپنا بن گیا تے جڑا بندہ میری نافرمانی تے تل گیا اے میرا اللہ میں ابراہیم علیہ السلام دے واسطے بد دعا نہ کریں گا فإنک غفور رحیم جڑا بندہ میرے پیچھوں ٹرا تا میرا ہو گیا تے جڑا نافرمانی کرے سی تو جان تے بندہ جانے تو تا غفور رحیم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دے اندر جمال خیال کرے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا انداز آپ نے فرمایا اے صدیق اکبر تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے 7واں پارہ سورۃ دا نام سورۃ المائدہ رب العالمین نے تا منظر بیان فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض پہ کریں دن اللہ کریم دے دربار وچ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنك أنت العزيز الحكيم آیت نمبر 118 سورۃ المائدہ دے 7واں پارہ قیامت دا میدان ہے عیسائی مجرم بن کے کھلوتے ہوئے نا رب العالمین دے دربار وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض پہ کریں دینا اے میرے پروردگار پالنہار جے کر تو انہاں مجرماں نوں عذاب دیون لگے ہن تاں تیرے محتاج بندے کر تاں کچھ بھی نہیں سکدے تیرے نال ٹکر نہیں لا سکدے اللہ تیرا مقابلہ نہیں کر سکدے تے جے کر وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تے جے کر تو انہاں نوں معاف کر چھوڑے اللہ تو زبردست ہے تیرے کول پوچھن والا پیدا ہی نہیں ہویا آپ نے کیا فرمایا صدیق اکبر تیری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام علی عرض کریں اللہ جرا میری نافرمانی کرے تو غفور رحیم ہے تے تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عرض کریں دے پین اللہ یہ مجرماں نوں معاف کر لے تو زبردست ہے تیرے تو پوچھن والا کوئی نہیں تے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہے تیری مثال حضرت نوح علیہ السلام والی ہے تیری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام والی ہے حضرت نوح والی مثال کیویں 29 پارہ سورۃ نام سورۃ نوح اللہ کریم نے تا منظر بیان فرمایا ہے اور بلا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا سورۃ
سورۃ سورۃ نوح آیت نمبر 26 تے 27 29واں 12 حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ کریم نے فرمایا اے میرے نوح پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم جڑے بندے ایماندار بن گئے تا بن گئے مزید کئی بندے ایمان قبول نہیں کرنا. اچھا 950 سال تک محنت کرنے والا پیغمبر اللہ دا قرآن تو دس 950 سال وچ کتنے بندے ایماندار بنے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا سورۃ ہود وچ 12واں پارہ سورۃ سورۃ ہود فرمایا وما آمن معه الا قلیل. سورۃ ہود آیت نمبر 40 میرے سامنے 12واں پارہ 950 سال دی محنت تو بعد 80 بندے مسلمان یا 40 بندے بس. تساں کیا سو الیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد پیغمبر معاذ اللہ ناکام ہو گئے نا. اللہ دا ہر پیغمبر کامیاب آنکھوں چ اللہ راضی ہونے اللہ دا ہر پیغمبر کامیاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تہاڑے قیامت دے او بھی اللہ دے نبی آونے جنہاں نال ہی امتی ہونے دو امتی ہونے. آپ نے فرمایا او بھی اللہ دے پیغمبر تہاڑے قیامت دے آسن جنہاں نال ہی امتی بھی مسلمان مومن نہیں ہونا. ہن تہاڈا کی خیال ہے کہ پیغمبر مسئلہ بیان کیتا تے کئی بندے ایمان قبول نہیں کیتا پیغمبر معاذ اللہ ناکام ہے نا. اللہ دا ہر پیغمبر کامیاب اللہ دا ہر پیغمبر کامیاب. وجہ کہ ہے کہ مننے تے بھاویں نہیں مننا پیغمبر دا کام سناونا ہوندا ہے پیغمبر دا کام منواونا نہیں ہوندا. منواون والا کون ہے؟ لوگ ساڈے تے آ کے گلاں کریں نا استاد جی تساں قرآن سنایا ہے درس دیتا ہے مسجد دے اندر جمعے تے قرآن بیان ہویا بادشاہ بڑیاں تقریراں کیتیاں وے بڑیاں کانفرنساں ہویاں لوگاں مننا نہیں لوگاں تے اثر نہیں ہویا. اللہ واسطے اج تو بعد یہ گل نہ کرے یہ گل کرنا یہ تو خدا دی خدائی نو چیلنج کرنا ہے. بیان کرنا انسان دے ذمے ہے اثر پاون والا کون ہے؟ میں اثر نہ پا سکتا تساں اثر نہیں دے پا سکتے. اللہ دے پیغمبر 950 سال محنت کی 40 بندہ مسلمان یہ اللہ دے کام ہے نا. ہن مزید کئی بندے ایماندار نہیں بننا بس. حضرت نوح علیہ السلام بد دعا جگی تھی اللہ جڑے ویلے کئی بندے ایماندار نہیں بننا. ہن میں نوح علیہ السلام دی بد دعا ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے پروردگار ان کافراں وچوں کہ کافر نو وسن والا نہ چھوڑ سارا نو اجاڑ چھوڑ. انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اے پروردگار جے کر تے انہاں نو جیدا چھوڑا ہو سکدا متا دوجے بندہ نو گمراہ کرن بعد چاون والی نسلاں نو کافر بناویں. اللہ میں کوئی انہاں دی نسلاں تے بھی امید نہیں رہی ہو سکدا نسلاں بھی اللہ دے باغی پیدا ہوئیں. آپ نے کہ فرمایا حضرت فاروق اعظم تیری مثال کہندی حضرت نوح علیہ السلام والی اللہ واسطہ نہ چھوڑ انہاں نو. آپ نے فرمایا اے فاروق اعظم تیری مثال کیری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام والی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی تھی ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنون حتی یروا العذاب العلیم. سورۃ یونس یہ میرے سامنے 11واں پارہ کھلا ہوئے ہے تے آیت نمبر 88 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دعا پہ کریں اے پروردگار فرعونیاں دے مالاں دے اوتے رب العذاب العلیم. جتنے تونی دردناک عذاب انہاں نے ڈٹھا او تونی ایماندار نہیں بننا. حضرت نوح علیہ پہ کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام بد دعا پہ کریں ان دعان پیغمبران دے اندر جلال ہے. بعض بندے جمالی ہونے بعض جلالی ہونے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مزاج جمالی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا مزاج جمالی تے حضرت نوح علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام دا مزاج جلالی. آپ نے فرمایا صدیق اکبر تیری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام والی تے اے میرے صدیق تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی. فاروق اعظم تیری مثال حضرت نوح علیہ السلام والی موسیٰ علیہ السلام والی. صدیق اکبر دا مشورہ اے کہ جرمانہ گن کے 70 قیدیاں نو چھوڑنے ہو اے جرمانے دے پیسے کم آسن مسلمانہ دا ہتھیار مل گھنن واسطے. تے حضرت فاروق اعظم دا مشورہ انہاں 70 بندہ تے چنگائی دی امید نہیں ہتھاں نال انہاں نو قتل کرنا چاہیے. ہوں احباب خیال جیرے ویلے آمنہ دلال نے مشورہ سنے آپ نے فیصلہ جاری تے حضرت صدیق اکبر دے مشورے دے مطابق کہ بھائی فدیہ گن کے جرمانہ گن کے چھوڑ دے. ٹھیک ہو گیا ہے جرمانہ وصول کہہ دیو گل ہے تساں مکے شریف پیغام بھیجو. انہاں مکے دے بندہ نو آکھو جرمانہ دے کے سری جان چھڑاؤ پیغام بھیجی دے پہن. اب آپ خیال لیکن قرآن دا حوالہ بھی نال نال سنی مجھے اللہ کریم نے آیت قرآن بھی نازل کر لیتی. فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کریم دی رائے فاروق اعظم والی ہے کہ مطلب قیدی ہاتھ بھی جاویں تے اللہ دا نبی چھوڑ دے وے نہیں نہیں میرے محبوبی میں تا نہیں کرنا. اچھا ہوں چلو تساں جرمانہ گن کے چھوڑے دے پے ہو میں اللہ تانوں کچھ بھی نہ آکھدا ویسے میں اللہ دی مرضی ہو ہے ٹھیک ہے ہوں جو ہو گیا ہوں گن سکتے ہو کوئی منع نہیں ہے. اللہ کریم نے فرمایا کلوا مما غنمتم حلالا طیبا. اے جڑا تساں جرمانہ گھندے پے ہو تواڈے واسطے حلال بھی ہے تے پاک بھی ہے مسلماناں دے اندر تقسیم کر چھوڑنا ہے تاکہ ہتھیار مل گھنن دشمن نال مقابلہ کرن واسطے جرمانہ وصول تھیندا پیا ہے. آوا ہن خیال کرے میرا موضوع آیا نے آمنہ پچھلی گل یاد رہواں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا اذا فالد امتی 15 خصلتا حل بها البلاء او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جرے ویلے میری امت دے اندر 15 خرابیاں پیدا تھی گئیاں انتظار کریں مصیبتاں دے آون دی فرتا کے بو انتظار کریہن ہمراہ رتے رنگ دے اندھار آونن انہاں سرعاتیاں دا انتظار کرے وزلزلتن زلزلے دے زمین دے ہلڑ دا انتظار کرے خسفا و مسفا و قذفا زمین دے اندر دھس ونجن دا انتظار کرے اللہ شکلاں تواڈیاں تبدیل کر دے سی انتظار کرے رب العالمین دے عذاب دا اللہ دی طرفوں پتھراں دی بارش آونی ہے انتظار کرے کیڑے ٹائم پہلی نشانی اذا توخذل فیو دے والا جڑے ویلے عوام دا مال حکمران لٹن لگ گئے عہدیاں تے فائز لوگ غریباں دی خون پسینے دی کمائی نو لٹن تے بچن لگ گئے خون پسینے دی عوام دی کمائی اپنی ذاتی ضرورتاں تے خرچ کرن لگ گئے انتظار کرے اللہ دی طرفوں عذاب آون دا. چپراسی کل گھن کے تے اتے تک ایویں سارا آوا بگڑا ہے کہ نہیں؟ اب آپ چپ کیوں کر گئے ہو؟ آپ حقائق دا پتہ کو نہیں میں دنیا نہ رہا اللہ اللہ تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا نے ہم سارا وجود جو زخمی ہے میں مرہم کتھا رکھا ہوں خیال کرے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرمانہ وصول کرے دے بین تے قیدیاں نو چھڑے دے بین تا پتہ لگے آپ دے سامنے ہی گہار آئے ہے اے جی ہی قیدی دی طرفوں جرمانہ آئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرے ہاتھ اٹھے زاروں قطار ہنجو ڈھاون لگے. صحابہ کرام حیران آئے تا قیدی دی طرف جرمانہ ہار والا آمنہ دلال رو دے کیوں آپ دی داڑھی مبارک آنسو نال تر بتر ہو گئی ہے. صحابہ کرام آپ دی حالت ہے کہ پریشان تھی من لگے نا اللہ دے محبوب کے بنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اے ہارو ہارے جرا میری گھر والی پہلی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی میں آمنہ دلال دی وڈی وڈی بیٹی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نو میری گھر والی مائی خدیجہ نے دے اندر نتا ہی تے میرا جوائی تے میرا داماد ابو الاس او وی نہ قیدیاں دے اندر موجود ہے. ابو الاس نے پیغام بھیجا اپنی برادری دو تے میں آمنہ دلال دی سکی بیٹی بی بی زینب نے اپنی والدہ دا دتا ہوا ہار جرمانے دے بھیجے. ہار دے کے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو بی بی خدیجہ دی یاد تازہ ہو گئی ہے اپنی بیٹی دی یاد تازہ ہو گئی ہے اپنے جوائی دا مظلوم ہونا ظاہر تھی گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دے بیٹھے نا اے ہار حد دے اندر ہے زاروں قطار آنسواں دے پین. اللہ اللہ صحابہ کرام دے بھی ہنجو ڈھاون لگے نا. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم مغمومن آپ نے رو دے فرمایا ہے اے ہار مسلمانوں توڑے یہ توڑی اجازت ہوئے میں اپنی بیٹی زینب نو واپس کر چھوڑا. اب آپ خیال کرے ساڈے عہدیدار تے اقتدار تے حکمران ڈاکو تسا خدا دے گھر ہی رہ کے فیصلہ کرو نا. اگر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماوے نا اے ہار میں اپنی بیٹی زینب نو واپس کرنا چاہنا آپ حکم چا دے نا واپس کر چھوڑو آپ دے سامنے کہنو بولن دی تا جرت نہیں بول سکتا. روندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے او مسلمانوں اے تواڈا مال اے ہار دے تساں مالے کو جے تواڈی اجازت ہوے تے میں آمنہ دلال والا دیواں جے تواڈی اجازت نہ ہوے تے میں ہار نو استعمال نہ کر سکدا. کچھ اور کیتا نہیں. سارے حکمران سارے اقتدار لوگ سارے افسران سارے محکمے والے وڈیرے کہ پہ کرے نن ہائے ہائے کوئی بندہ آوے صحیح پٹھی چھری نال چمڑا لہاونا تے اساں بیان چا کیتا بد تکلیف تھی من لگ ویندی ہے. زبان بندی ضلع بندی اس واسطے کہ دیو بندی کافی سارے ضلع میرے تے پابندی ہے بھائی تو تھا نہیں وہیں سکدا. قصور کہہ رہے غلطی کہہ ہے ایو بھائی اللہ دا قرآن بیان کرے نے آمنہ دلال دا فرمان بیان کرے نے. سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر. محکمے دا وڈیرا ملک دا وڈیرا شہر دا وڈیرا ضلع دا وڈیرا اگر عوام دی خون پسینے نال کیتی ہوئی کمائی اپنی ذاتی ضرورت استعمال پیا کرے دے انتظار کرے اللہ دے عذاب دا. اے میری گل ہے یا آمنہ دلال دا فرمان ہے. خفیہ ایجنسیاں لے نوٹ کرا لے میرے الفاظ دھیان نال نوٹ کریں اے میری گل نہیں آمنہ دلال دا فرمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عزت تو خزل فی عہدے والا میرے ساتھیوں ہاروی میں آمنہ دلال واپس نہ کر سکتا اے تواڈا مال ہے میں آمنہ دلال تواڈا حکمران تے بادشاہ ہاں اقتدار دے اوتے ہاں نبی بھی ہاں تے نال نال بادشاہ بھی ہاں لیکن جتنے تواڈی اجازت نہ ہوئی میں آمنہ دلال بھی ہار استعمال نہ کر سکدا واپس نہ بھیج سکدا پچھو تے نہ موڑ سکدا. میرا جوئی ابو الاس قید وچ او پیغام بھیجے تے میری بیٹی زینب نے اپنے گلے دا ہار اتار کے تے نوا بھیجے. مسلمان زاروں کا دارو بین اللہ دے محبوب ہار واپس کر چھوڑو. اساں سارے مسلمان تیرے واسطے قربانی دے دے پئے ہیں جتنے تو مسلمان اجازت نہیں دیتی آمنہ دلال نے اپنے جوائی نو ہار واپس نہیں کیتا. سادہ حال کے بنا کھلا ہے معاشرے دیکھو تو صحیح. اللہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آئے
خلافت دا بار رکھا گیا انہاں دے موڑے ہوتے خلیفہ بنن تو بعد بازار وچ ویندے پین تے اپنے موڑیاں دے اوتے پانی دی بھری ہوئی مشک چاہی ہوئی ہے. کچھ دیر تو بعد بندہ نے ڈٹھے ایک بوری سامان دی چاہی ہوئی ہے. مسلمان حیران تھی گئے صدیق اکبر دی آواز دے کے کہے ویلے تواڈے موڑیاں دے پانی دی مشک کہے ویلے سامان دی بھری ہوئی کڈھڑی ہے. حضرت صدیق اکبر کے گل فرماون لگے مزدوری ودا کرے نا انہاں مزدوری دے پیسہ نال میں صدیق نے اپنا پیٹ پالنا ہے. حضرت تے بات اے خلافت نظام کی میں چلے سو جے تساں محنت مزدوری چ لگ گئے آخر دوجے قوم دے بندے آندے پین ویندے پین انہاں نال مذاکرات کرنے ہوندے کوئی مسلماناں دا لشکر بھیجنا ہوندا مسلماناں واسطے انتظام کرنے پین ویندے بہت سارے تساں حضرت صدیق اکبر جے کر مزدوری دے اندر لگے رہے تے باقی خلافت انتظام کرنے نا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ہن تساں فیصلہ کرو میں صدیق اکبر اپنا پیٹ کیویں پال سکدا. سارے صحابہ کرام نے مشورہ کیتا ہے کہ بیت المال وچوں حضرت صدیق اکبر دی تنخواہ مقرر کر چھوڑو وظیفہ مقرر کر چھوڑو. تے جڑے ویلے صحابہ کرام اکٹھے ہوئے مجلس شورا لگی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جے کر تساں مینوں مجبور کرے دیو کہ تو بیت المال وچوں تنخواہ تے وظیفہ گھنا اتنا وظیفہ میرا مقرر کرے جویں ایک غریب تو غریب مسلمان بندے دا ہوندا ہے. ٹھیک ہے جی سب تو زیادہ غریب بندے دا جڑا وظیفہ بندا ہے حضرت صدیق اکبر واسطے مقرر کیتا گیا ہے. تقریباً 2.5 سال حضرت صدیق اکبر نے خلافت دا دور گزارے تے جڑے دنیا تو ڈرن دا ٹائم آیا ہے آس پاس ورثا اکٹھے تھی گئے تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے میرے وارثو میرے واسطے نواں کفن مل نہیں گھننا اے جڑے کپڑا دے وچ میری جان نکلدی پئی ہے انہاں کپڑا نو دھو کے میرے کفن دے طور تے استعمال کر چھڑے تے جڑا میرے گھر دے اندر کچھ ٹوٹا پھٹا سامان پیا ہوئے تھوڑا بالا اسباب پیا ہوئے اے ویچ کے جتنے بھی بیت المال دے تنخواہ دے پیسے بننے ہوئے نا سارے پیسے واپس کر چھڑے. میں صدیق اکبر اس عالمی دنیا تو ونجنا چاہنا جو مسلمانہ دا ایک پیسہ بھی میرے ذمے کوئی نہ ہوئے. اللہ راضی ہونے فیصلہ نہ کرو. اے حضرت صدیق اکبر نے بیت المال چوں معمولی جہی تنخواہ زبردستی کی ہے زبردستی نا صحابہ کرام دے مشورے نال صحابہ کرام دے مشورے نال مسلمانہ دا مال میں استعمال نہ کرنا چاہتا لیکن جڑے صحابہ کرام نے زور پائے حضرت صدیق تیار دا تھی گئے لیکن دنیا تو ٹر دے ویلے وصیت کر کے گئے کہ میرا گھر دا سامان ویچ کے سارے تنخواہ دے پیسے واپس جمع کر چھڑے مسلمانہ دا مال میں صدیق اکبر دے ذمے کوئی نہ ہوئے. سادے حکمران سادے عہدیدار سادے اقتدار والے طبقات اللہ اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آئے. یہ پہلی علامت عزت تو خلل فیودے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں انتظار کرے سرخ قسم دیاں جکھر دیاں دھاریاں آنیاں زلزلے آنے زمین پھٹنی ہے اللہ بندہ نو جیدہ زمین دے اندر لہانے سی اللہ شکلہ پھٹا دے سی پروردگار دے حکم نال پتھرہ دی بارش آنی ہے جنہوں نے عہدے رکھن والے لوگ غریب عوام دا مال چوسن لگ گئے. حضرت فاروق اعظم دا دور رضی اللہ تعالیٰ سرداروں سنو خانوں سنو غریباں دا خون چوس چوس محلات تے کوٹھیاں بناون والے قریب سسک کے جان پیا رہندا ہے. چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کارے دریا کی. میاں علی انشاءاللہ تو میرا ریکارڈ ہے حق دا مسئلہ کدی نہیں لکایا بندہ دا کدا لحاظ نہیں کیتا اللہ دا لحاظ کیتا ہے بس. ایمان میرا یہ جیری رات قبر ہی چاونی بہر نہیں آ سکتی جرا اللہ رزق میرے مقدر ہی لکھا ہے کوئی گھٹا ہی نہیں سکتا ودا ہی نہیں سکتا. میں کیوں قرآن و سنت بیان کریں دے ڈر جھاکا کراں
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں دے درمیان مال تقسیم کرے دے پین، کافراں دا مال جڑا قبضے وچ آئے تے اس مال دے اندر فروٹ بھی ہن پے۔ حضرت فاروق اعظم ڈٹھے کہ ایک سیب میرے پتر عبداللہ نے چاہ کیتے تے اپنے منہ دے اندر پا کے کھادا پیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پتر دے ہاتھ وچوں سیب نو کھس کے ہی جھٹکا جو دتا ہے۔ سیرت دی کتاباں دے اندر ہے آپ دے معصوم بچے دے دنداں وچوں لہو دی دھار نکل آئی تے مسلماناں نو فرماون لگے میں فاروق اعظم دی معذرت قبول کرو، مینوں پتہ نہیں لگا تواڈے مال وچوں میرے معصوم بچے نے سیب چا کیتا ہے، سیب نو چگ لگی ہے، بچے دے دند لگ گئے نا۔ مسلمان آکھن لگے جی خیر کیڑی پرواہ ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فرمایا نا نا جتنے تو نہیں تہاڈی اجازت کوئی نہیں، میں فاروق اعظم دا دل نہیں چاہتا کہ مسلماناں دا مال وچوں ایک سیب میرا بچہ استعمال کر گھنے۔ اللہ راضی نے سن کے بیٹھے ہو کیوں خلفائے راشدین علیہ نظام دا مطالبہ کریں تے حکمران چیخ دین؟ انہاں دیاں ساریاں اے خون آشام جڑیاں منصوبے تے پروگرام بنے ہوئے نا انہاں نوں او بڑھتے ہوئے نظر آندے نا۔ جے دور آ گیا حضرت صدیق اکبر والا، دور آ گیا فاروق اعظم والا، عوام خوشحال ہونی ہے تے انہاں عوام دے کو جواب دے ہونا ہے۔ اے تا چاندے نو نظام نہ آوے۔ اللہ اللہ۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے نیک دل حکمران تے بادشاہ، عید والا دن اپنے گھر دے اندر گھر والی روندی بیٹھی ہے، ادھی دنیا دے حکمران تے بادشاہ ہو تے سارے گھر دے اندر فاقہ ہے، عید والا دن بچوں نوں کھواؤن سے کوئی چیز موجود نہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمایا گھر والی ہن میں کیا کراں، مجبوری ہے۔ گھر والی آکھن لگی تساں وزیر خزانہ تو اطلاع بھیجو کہ بیت المال وچوں جڑی تانوں تنخواہ ملدی رہندی ہے ایک مہینے دی تنخواہ پیشگی دے چھوڑے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرمایا مشورہ تا تیرا ٹھیک ہے، میں بندہ بھیجے نا جڑے بیت المال وچوں میری تنخواہ مقررے ہیں۔ خرچ فق ہے، پچھلی تنخواہ خرچ ہو گئی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بندہ بھیجے، اس پوچھا کیویں آئے ہو؟ امیر المومنین نے مینوں بھیجے، خلیفۃ المسلمین نے بھیجے، میں ایک مہینے دی پیشگی تنخواہ منگان آیا ہاں، مہربانی کرو گھر فاقہ ہے۔ تے انہاں بھی منت کی دی، زور نہیں، طاقت نہیں، جبر نہیں۔ بیت المال دا وزیر خزانہ کھن لگا تے اج کوئی حکمرانی نے اطلاع بھیجیا تے کہ کریا وزیر خزانہ منہ کھول لے، بسم اللہ جی تو سرا دی بات کیا ہو، عوام مردی مر ونجے۔ وزیر خزانہ کھن لگا ایک شرط تے میں پیشگی تنخواہ دیون واسطے تیار ہاں۔ بندہ سنبھل گیا ہے، جی گل دسو؟ آکے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نو من کے دسا اپنی اگلی ایک مہینے دی زندگی دی ضمانت تساں لکھ دیو تے مہینے دی پیشگی تنخواہ دیون تے میں تیار ہاں۔ جڑے بندہ ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرمایا کہ جواب گھن آئے ہیں، اکھے جواب دے گنایا ایک مہینے دی اپنی ضمانت لکھ دیو زندگی دی، جو تساں ایک مہینے تو نہیں زندہ رہنے تا پیشگی تنخواہ دیون واسطے بندہ تیار ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کب گئے نا بانو وزیر خزانہ نو آکھ تو تا ایک مہینے دی ضمانت منگ دے، میں عمر تا ایک لازے دی ضمانت دیون واسطے بھی تیار کوئی نہ۔ رب العالمین نے فرمایا قرآن پاک وچ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري
نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ آیت نمبر 34 سورۃ لقمان نے 21واں پارہ اللہ کریم نے فرمایا 5 ایسیاں چیزاں ہیں جنہاں دے علم اللہ کریم تو بغیر کہدے کولوں نہیں۔ نمبر 1 ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت علم اللہ کریم دے کول ہے، اللہ تو بغیر کینوں پتہ نہیں قیامت کدنا سی۔ نمبر 2 وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کتنی آونی ہے، کتھا آونی ہے، بارش نال کینوں فائدہ ہونا ہے، کینوں نقصان ہونا ہے، اے علم بھی اللہ کریم تو بغیر کوئی نہیں رکھدا۔ نمبر 3 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، والدہ دے پیٹ وچ بچہ یا بچی اس دا علم رکھن والا اللہ۔ تے تساں دو شک وچ پے گئے ہو، اج تا الٹرا ساؤنڈ نال پتہ لگوے دے بچی ہے یا بچہ ہے رحم دے اندر۔ یہ اللہ دا قرآن کیویں غلط ہو سکدا ہے؟ نا نا، رب کعبہ دی قسم تھوڑا تے میرا علم مشینہ دا محتاج ہے، لیکن اللہ دا علم مشینہ دا محتاج کوئی نہیں۔ اللہ دے علم نال تاں ٹکر بنیا جو بغیر اسباب دے سانو پتہ لگ ونیا، اللہ اسباب دا محتاج نہیں۔ تے نمبر 2 چلو ایو کچھ پتہ لگ سکدا جو بچی ہے یا بچہ ہے، لیکن اللہ کریم تا پورا علم جاندا ہے اس دی عمر کتنی ہونی ہے، روزی کتنی ملنی ہے، شادی کتھاں ہونی ہے، اینو روزیاں کیڑی کیڑی جگہ تو ملنیاں نا، کیڑی کیڑی شے دی روزی ملنی ہے، خاندان تے قوم قبیلے نال ایندا تعلق کتنا رہنا ہے، زندگی دی عمر کتنی ہونی ہے، اے ساری معلومات بچے یا بچی دے بارے وچ اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا۔ اے بھی علم رکھن والا کون ہے؟ مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ نمبر 4 وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا جو بندے نے کل کے کرنا ہے۔ انسان دے ارادے کچھ جو دن تے اللہ دے فیصلے کچھ جو دن۔ نمبر 5 وما تدری نفس بأي أرض تموت، اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا کہ بندے نو کوئی پتہ نہیں میری موت کتھاں آونی ہے تے کدن آونی ہے، کوئی پتہ سادہ بھی تمہار نہیں ہے۔ اور قبرہ دے ہوتے لکھا کھلوتا ہوں ہے ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کفے دست ساکی چھلک پڑا رہی دل ہی کی دل میں حسرتیں یہ نشان قضا نے مٹا دیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرمایا بندہ ون کے وزیر خزانہ نو دسیا تو تا مہینے دی ضمانت منگ دے میں ایک سال دی ضمانت بھی نہ لے سکدا۔ بندہ جنے واپس گیا ہے وزیر خزانہ کھن لگا ایک سال دی بھی تسا ضمانت نہیں دے سکدے تا ایک مہینے دی پیش کی تنخواہ میں کیویں دے سکدا۔ گھر والی نو فرمایا نے بس بس اسے فاقے دے اندر دیوارا گزار چھوڑ، میں عمر ابن عبدالعزیز زبردستی مسلمانہ دے مال وچوں حصہ نہ گھن سکدا۔ آمنہ دلال کے نشانی بیان فرما گئے کہ 15 نشانیاں وچوں پہلی نشانی زلزلے آونے، شکلاں تبدیل تھینیاں، زمین پھٹنی، اللہ جیندہ بندہ نو زمین وچ لہا دے سی، بستی دیاں وستیاں اللہ غرق کر کے رکھ دے سی، پتھراں دی بارش آونی ہے، سرخ قسم دے جکھڑ دے دھار آونے، مصیبتاں تے پریشانیاں آونیاں، کیڑے ویلے آونیاں نا جڑے اقتدار والے لوگ، حکمران لوگ، عہدے رکھن والے لوگ تلویں محتاط تے عوام دی خون پسینے دی کمائی نو ذاتی جاگیر بنا گھن سن، جڑے اے حالات انتظار کرے اللہ دے عذاب دی۔ پہلی نشانی سمجھ آ گئی، نشانیاں کل کتنی 15، ایک نشانی بیان ہو گئی، سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہا سی۔ وما علینا الا البلاغ۔ علیکم کے بعد عرض یہ ہے کیا شادی بیاہ کے موقع پر دعوت وغیرہ کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ بالکل جائز ہے۔ چپ کر گئے ہو؟ جائز ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہے آپ دی گھر والی کہ سب تو زیادہ چنگا دعوت ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نال نکاح دے موقع تے کیتا ہے۔ پوچھا گیا کیویں؟ فرمیندیاں اور بڑے ایک عجیب انداز نال فرمیندیاں باقی ازواج مطہرات نو
کہ تہاڈی شادی والے موقع تے آپ نے ایڈا اچھا دعوت ولیمہ نہیں کیتا جتنا میری شادی نال موقع تے کیتا. وہ کیویں اکھے کہ جڑے تہاڈے نال رشتے ہوئے ہیں اس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی یعنی وسعت نہیں غربت دا دور رہی تے جس ویلے میرے نال شادی ہوئی ہے اس ویلے مال غنیمت دی آمد شروع ہو گئی ہے، دشمنوں نال جہاد ہویا انہاں دے مال دی آمد شروع ہو گئی ہے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حصہ کھڑے نے نا، آپ نے ایک خوب موٹی تازی بکری ذبح کی ہے تے بکری دا سالن بنا کے روٹیاں پکوا کے آپ نے دعوت ولیمہ کیتا ہے. جہاں کام اللہ دے محبوب کریں وہ سارے واسطے کرنا ہی جائز ہے، لیکن اے پابندیاں نہ لائیاں کرو بھئی امیر کھاوے تے غریب نہ کھاوے، غریب آوے تے دھکے مار کے بجا چھوڑا تے سرنا انہاں نوں یار انہاں نوں نہ سڈا تے ناراض ہوے سن خیال کرے فلانے تو کارڈ بھیجے انہاں ساڈو بھیجا آئی. اے نیت نہ ہوے سارے امیراں غریباں نوں برابر کھواونا چاہیے.